اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 97 جو کہ سورہ کی سیکنڈ لاسٹ آیا ہے۔ اس آیا میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے انما کلمہ حصر ہوتا ہے، یعنی جب آپ ساری چیزوں کا انحصار ایک چیز کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کلمہ حصر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی بس اس کے سوا نہیں ہے، یہ بات وہی ہے جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات درست بات نہیں ہوگی۔ اچھا، کون سی بات جو زیادہ درست ہے، جس کے علاوہ کوئی بات درست نہیں ہے؟ وہ اس کے فوراً بعد تذکرہ کی جاتی ہے، جیسے انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت، یعنی وہ بات جو اہل البیت علیہم السلام کی عصمت کے اوپر اس انما کے بعد آ رہی ہے، اس کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی اور بات اتھینٹیسٹی نہیں رکھتی ہے۔ سو انما بات وہی ہے جو ابھی آنے لگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس، یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی کلمہ حصر استعمال کیا جا رہا ہے، فانما، بس اس کے سوا نہیں ہے کہ یسرناہ، ہم نے آسان بنایا ہے اس کو۔ یسرنا، جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں تھوڑی دیر بعد تفصیل بیان کرتے ہیں، لفظی معنی ہوتا ہے آسان بنانا کسی چیز کی تیسیر۔ یسرنا، ہم نے آسان بنایا، ہو اس کو، کس کو ہم نے اسے آسان بنایا۔ کس کو ہم نے آسان بنایا؟ یہ قرآن مجید کا جو اعجازی پہلو ہے اس میں بات ہوتی ہے۔ دیکھیے، عمومی طور پر جب ہم کہیں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اگر میں اور آپ گفتگو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، اسے یہ ہو گیا ہے، تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ پروناؤن تب آتا ہے جب اس سے پہلے کہیں ناؤن کی بات ہو چکی ہوئی ہو۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو یہ ہو گیا تو فوراً سوال ہوگا کس کو ہو گیا؟ بھائی ارے اس کو اگر آپ لفظ یوز کر رہے ہیں، پروناؤن یوز کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک ناؤن چاہیے تھا۔ وہ ناؤن کون سا تھا؟ قرآن مجید کا اعجازی پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے ضروری تھا کہ جہاں پہ جو لفظ آیا ہوا ہے ہو، یہ پروناؤن ہے، اس سے پہلے ایک ناؤن ذکر ہوتا اور یہاں پر پھر بیان کیا جاتا کہ یہ فلاں ناؤن مراد ہے، حالانکہ اس سے پہلے والی آیات میں ایسی کوئی چیز تذکرہ نہیں ہوئی ہے۔ یہاں ہو سے مانا یعنی ہم نے اسے آسان بنایا، کس کو؟ قرآن مجید کو بیان آسان کیا ہے، آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کا تذکرہ تو پچھلی آیات میں ہے نہیں کہ یہاں پر آپ ان اردو یا انگلش میں کہہ لیں کہ ہم نے اس کو آسان کیا جس کی ابھی باتیں آپ کرتے آ رہے تھے گزشتہ گفتگو میں۔ قرآن کا اعجازی پہلو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سم ٹائمز اس نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہوتا اور اچانک سے پروناؤن لے آتا ہے، مگر وہ پروناؤن اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے جس کا عدم تذکرہ خود تذکرہ کے برابر ہوتا ہے۔ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا، یہ اتنی آسان اور سادہ اور قابل فہم بات تھی کہ تذکرہ ضروری نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ پہلے قرآن مجید کا تذکرہ آنا چاہیے۔ یہ قرآن کا اعجازی پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے۔ ہم نے اس کو، بس اس کے سوا بات کوئی نہیں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، بلسانی کا، آپ کی اپنی زبان میں بھیجا ہے۔ یعنی قرآن کے دو پہلو کو ہے کہ یہاں اس آیہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، دوسرا یہ کہ ہے پیغمبر اکرم یہ آپ کی اپنی زبان میں، آپ کی لینگویج میں آیا ہے۔ آیا کیوں ہے؟ لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بہی، اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، تاکہ آپ اس کے ذریعے خوشخبری دیں، کس کو؟ المتقین، پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بھی بنایا اور آپ کی لینگویج میں بھی اتارا، آپ کی اپنی زبان میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ متقین کو خوشخبری سنا سکیں، وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں اور آپ انذار کریں، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، قوماً، ایسی قوم کی، لُدَّا، جو سخت جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں غالباً سورہ بقرہ میں ہی ایک جگہ جو لفظ لد اسی سے ڈیرائیو ہوا ہے، الد الخصام کے الفاظ استعمال کیے، وَهُوَ الد الخصام، یہ انسان کی
کوالٹی یا انسانی ایک فیچر بیان کیا قرآن مجید نے ایک جگہ پر سورہ البقرہ ورس نمبر 204 پہ، کہ جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بے شک انسان سخت ترین جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ لد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی سخت جھگڑا کرنے والا، اور اس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں اور اس کی ڈکشنریز میں چلے جائیں تو وہ شخص لد کہلائے گا کہ جو اپنی کسی ایک بات پہ اڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس چیز میں دیگر جو پہلو ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے ہی پہلو کو، اپنی ہی بات کو لے کے وہاں پہ اڑ گیا ہے، ضد پہ آ گیا ہے، جھگڑے پہ اتر آیا ہے، کسی اور پہلو پہ غور و فکر کرنا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ اسی بات کے دیگر پہلو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے کو الد کہا جاتا ہوتا ہے یا قومن لدہ کہا جاتا ہوتا ہے، سخت جھگڑالو قوم۔ اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ آج کی اس آیا میں ہم 3 باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید آسان ہے، یعنی کیا قرآن مجید ایسے اور اس طرح سے آسان ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کسی طرح کے تدبر و تعقل کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر یوں کہوں میں کہ العیاذ باللہ قرآن مجید کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی فکر نہیں چاہیے، کوئی کاوش نہیں چاہیے، کوئی تفکر کی کوئی ضرورت نہیں، اور اتنا عام سادہ عام فہم ہے کہ جیسے غیر اہم چیزیں آسان اور سادہ ہوتی ہیں اور قابل توجہ ہوتی ہیں، کیا قرآن خدا نہ خواستہ اس معنی میں آسان ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید جب ہم اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں نا یسرناہو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ پورا ترجمہ نہیں ہے، ہم نے قرآن کو در حقیقت آمادہ و آسان کر دیا ہے۔ مثلا میں اگر آپ کے سامنے اگر یسرنا کے لیے ایک ایگزامپل عرض کروں عربی زبان سے، کہ جب ہم عربی زبان میں کہتے ہیں نا یسر الفرس للرکوب، کہ گھوڑے کو تیار کر دیا گیا ہے للرکوب تاکہ سواری کی جا سکے۔ اچھا، اب وہی یسرا وہی معنی ہے وہاں پر، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے وہاں جب اس طرح کا بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا سفر کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو یہ کہ گھوڑا خود ذاتی طور پہ سفر کرنے کے قابل ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو زین لگا دی گئی، رکاب لگا دی گئی، لگام سے آراستہ کر دیا گیا ہے، اب مکمل طور پہ سواری کے لیے تیار ہے، اور سوار آ کے بیٹھے گا اور یہ گھوڑا ایک دم سے سفر کے لیے چل پڑے گا، تو تب کہا جاتا ہوتا ہے یسر الفرس للرکوب، یعنی کہ گھوڑے کو سفر کے لیے آسان طریقے سے مکمل طور پہ آمادہ اور تیار کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اب ہم تیسیر یا یسرنا کا معنی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا معنی گویا کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے تمام لوازم سے آراستہ کر دینا، حالات کے موزوں اور سازگار بنا دینا جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یسرنا ہو، ہم نے اس چیز کو آمادہ کر دیا ہے، سازگار کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ قرآن مجید جن حالات میں اور جن لوگوں میں اور جس زمانے میں اترا تھا اور جن لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، ان زمانوں اور ان لوگوں اور ان تمام اقوام کے لیے ہر طرح کے لوازم سے آراستہ ہے، ہر طرح کے حالات کے لیے سازگار ہے، اور ہر طرح کے پہلو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، ہم نے قرآن میں تمام لوازم پیش کر دیے ہیں، ہم نے آپ کی جتنی اور جس طرح کی ضروریات ہدایت سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں قرآن مجید میں آ گئی ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، یعنی اس کا معنی اب ہم گویا کہ اس انداز سے زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ بلیغ اور فصیح معنی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن آسان ان اے وے نہیں ہے کہ غیر عام چیزیں جو ہوتی ہیں جو بہت آسان ہوتی ہیں مگر اتنی اہم نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے، ان کو غور سے دیکھا جائے، سیکھا جائے، فکر کیا جائے، ان کے اوپر تدبر و تعقل کیا جائے۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ معنی یسرنا کا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یسرنا جو اپنے در حقیقت جو اس کا ابتدائی اور اولین معنی ہے، جو پرائمری اس کا میننگز ہیں، وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح کے حالات کے لیے سازگار ہونا اور تمام لوازم سے آراستہ ہو جانا کہ اب اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بے لسان کا ہم نے آپ کی زبان میں اس کو اس لیے نازل کیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اب دیکھیے
پہلے تو قوم لدہ کے حوالے سے ہم دیکھیں اس سے اولین مخاطب جو تھا وہ آف کورس وہی لوگ تھے جن لوگوں میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، قریش مکہ تھے، کہ جن کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہسٹری میں دیکھا ہے، انتہائی جھگڑالو قوم ہے، انتہائی ضدی قوم ہے، انتہائی ہٹ دھرم قوم ہے۔ بلکہ اوورآل آپ قریش مکہ سے ہٹ کے دیکھ لیں، اوورآل اہل عرب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب بدو کہلاتے تھے، بدویت پائی جاتی تھی ان میں، اکھڑ مزاج ہوا کرتے تھے یہ لوگ، اور پھر انتہائی متعصب اور جامد اور چھوٹی سی سوچ کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں کس طرح کی مشکلات اور کس طرح کے صحبتوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ وہ یہ ساری چیزیں کس چیز پہ دلالت کرتی تھیں؟ وہ چھوٹی جامد سوچ، متعصب سوچ، اکھڑ مزاج ہونا، بدویت ہونا، ضدی ہونا، ہٹ دھرم ہونا، جھگڑالو ہونا، یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر کما حقو پائی جاتی تھیں اور مکمل آب و تاب کے ساتھ پائی جاتی تھیں یہ ساری کی ساری کوالٹیز۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی قوم انتہائی جھگڑالو ہے، ہٹ دھرم بھی ہے، اور انتہائی جامد فکر بھی ہے، اور انتہائی ضدی بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کا علاج چاہیے، اور قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کا علاج موجود ہے۔ یسرنا کا معنی یہاں پر یہ آئے گا۔ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ انذار۔ قرآن میں انذار موجود ہے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، وہ جھگڑالو قوم کا علاج یہاں پہ موجود ہے، اور وہ انذار ہے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں انذار ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہٹ دھرم لوگوں کا جو علاج ہے، دیکھیں یعنی آپ جہاں دو لفظ ہی دیکھ لیجئے، المتقین اور قوما لدہ۔ قرآن کا مخاطب متقی بھی ہے اور قوما لدہ بھی ہے، جھگڑالو ہٹ دھرم قسم کے افراد بھی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں دونوں کا علاج الگ الگ ہے، مگر دونوں کا علاج اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ قوم لدہ کا جو علاج ہے وہ انذار ہے۔ اچھا، انذار اور خود تبشیر میں کیا فرق ہے؟ یعنی بشارت و انذار میں کیا فرق ہے؟ متقین کو بشارت دی جاتی ہے، اور قوم لدہ اور جھگڑالو قوم اور اس طرح کے افراد کو جو ہے وہ انذار کیا جاتا ہوتا ہے۔ تبشیر کا معنی یہ ہوتا ہے اخبار فیہ سرور، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی کسی اچھی بات کی خوشخبری سنانا، اس کو ہم بشارت کہتے ہوتے ہیں، تبشیر کہتے ہوتے ہیں۔ جبکہ انذار کا معنی اخبار فیہ تخویف، یعنی کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا انذار کہلاتا ہے، اور کسی اچھی بات کی خوشخبری سنانا بشارت یا تبشیر کہلاتا ہوتا ہے۔ متقین کے لیے تبشیر بہت بڑا محرک ہے، اور قوم لدہ کے لیے انذار بہت بڑا محرک ہے۔ قوم لدہ کو انذار کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہوتا ہے، متقین کو تبشیر و بشارت کے ذریعے ان کی مدارج میں بلندی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ جن حالات اور جس طرح کے لوگوں میں موجود ہیں، ہر طرح کے حالات سے آراستہ و پیوستہ ہے یہ کتاب۔ تمام قسم کے لزومات اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے میں نے وہ پہلے اگزامپل دی کہ جو گھوڑا جب سفر کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو سفر کے لیے جو کچھ درکار ہوتا ہے، جب ساری چیزیں اس گھوڑے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہیں کہ وہ گھوڑا آپ مسافر کو لے کر سفر کر سکتا ہو، تو تب کہا جاتا ہوتا ہے کہ قد یسر الفرس، فرض تیار ہو چکا ہوا ہے۔ سو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے، منزل ہدایت تک پہنچانے کے لیے۔ تو اے میرا حبیب، اس منزل ہدایت تک پہنچانے کے لیے جو ضدی لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے لیے انذار کا میٹیریل ہم نے رکھا ہے۔ جو متقین ہیں، جو صاحبان معرفت اور صاحبان ایمان ہیں، ان کے لیے بشارت کے یہاں پہ آیات کو ہم نے جہاں بجا بیان کر دیا ہے، تاکہ ہر دو طرح کے لوگوں تک قرآن مجید پہنچے اور ان سب لوگوں کی ہدایت کا سامان ان تک پہنچتا رہے۔ لہٰذا اب جب کہ ہم نے سورہ مریم کی اس آیا کو پڑھا ہے، تو ہمارے لیے جو ہم نے سیکھنا ہے، چونکہ صرف اور صرف انفارمیشن حاصل کر لینا کہ اس آیا میں فلاں لفظ کا معنی یہ ہے، تحذیر کے حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں، اور انذار کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے، اور قوم لدہ فلاں قوم کو کہتے ہیں، اور بشارت کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ دیٹس ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس کم از کم قرآن کی کوئی سی بھی آیا پڑھنے کے بعد ہمیں اس آیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ اس آیا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر جس طرح کے حالات ہوں، کسی بھی عنوان سے، میں کسی امتحان میں ہوں یا آسائشوں میں ہوں، میں کسی آزمائش میں ہوں یا کہ آسانیوں میں ہوں،
جو مرضی میری زندگی میں حالات مالی حوالے سے ہوں، ذہنی حوالے سے ہوں، جسمانی حوالے سے ہوں، معاشرتی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے ہوں، واٹ سو ایور از گوئنگ آن ود می، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یسر نہ ہو، ہر طرح کے حالات کے لیے جو چیز آپ کو آمادہ اور تیار ملے گی اور آپ کی تمام ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکتی ہے، وہ کلام پروردگار ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا یہ قرآن آسان ہے. آئیے ذرا اس کی طرف. اس میں آپ کے تمام لوازمات موجود ہیں، اس میں آپ کے جتنے وقت کے تقاضے ہیں وہ ساروں کے ساروں سے آراستہ، گویا کہ ایک ایسا تیار شدہ رستہ موجود ہے جو آپ کو منزل تک اور آپ کے ہدف تک لے جا سکتا ہوتا ہے. دوسری بات جو ہمیں یہاں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے حالات طاری ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بیان کیا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم فار ایگزامپل جیسے کہ نہج البلاغہ کے الفاظ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کبھی کبھی اقبال ہوتا ہے اور کبھی کبھی ادبار ہوتا ہے دلوں میں، کبھی دل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں عبادت کی طرف اور کبھی تھوڑا کھنچے کھنچے رہتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ آیا یہ کہہ رہی ہے چاہے آپ حالت اقبال میں ہوں یا حالت ادبار میں ہوں، ہر دو طرح کے حالات کے میں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ موافق نسخہ ہے کائنات میں وہ قرآن مجید ہے. اب متقین یعنی اقبال کی حالت میں ہوں گے تو آیات بشارت و تبشیر آپ کے اس کے جوش اور ولولے کو بڑھا دیں گی، اور اگر خدا نے خواستہ آپ ادبار کی حالت میں ہوں گے، عبادت سے کھنچے ہوئے، خدا کی طرف جو قدم بڑھ رہے تھے وہ رک گئے ہیں یا خدا نے خواستہ پلٹنے لگ پڑے ہیں یا خدا سے دوری ہو گئی ہے خدا نے خواستہ، تو ان حالات میں اگر کوئی چیز ہاتھ تھام سکتی ہے، منزل کی طرف متوجہ کر سکتی ہے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتی ہے تو وہ کتاب پروردگار ہے. اس آیا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہر طرح کے حالات میں تمہارا نسخہ، تمہارا علاج، تمہارا مددگار، تمہارا معاون، تمہارا رہنما قرآن ہے. اور قرآن سے رہنمائی لے لو، حالات جیسے بھی ہوں پروردگار آسانیاں پیدا کرے گا اور تمہیں کامیابیوں کی طرف گامزن کر دے گا. دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی حقیقی برکات اور فیوزات سے اپنے آپ کو استفادہ کرنے کے لائق اور قابل بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.